علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا درس ہے نواقض وضو کیا ہے، یعنی کون کون سی چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اتنی بات معلوم ہونی چاہیے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں۔ صحیح بخاری حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ کوئی بھی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے، باب ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور کے اندر، کہ جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ تو دونوں روایتیں سامنے رکھنے کے بعد یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایک اہم حصہ ہے، وضو کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہے، اتنا معلوم ہوا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ نواقض وضو کیا ہے، یعنی کون سی ایسی چیز ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو موٹی بات ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے منی کی شکل میں ہو، پیشاب کی شکل میں ہو، پاخانے کی شکل میں ہو، ہوا خارج ہونے کی شکل میں ہو یا مزی کی شکل میں ہو، تمام شکلوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ چلیے مزی دیکھ لیتے ہیں کہ مزی کا اس تعلق سے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر ایک روایت آئی ہوئی ہے، حضرت مقداد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا، اللہ کے رسول کیا مزی کے خروج سے غسل لازم آتا ہے، یعنی میرے اوپر کیا نہانا ضروری ہوگا مزی کے خروج سے؟ مزی معلوم ہے پہلے آپ کو کس کو کہتے ہیں، کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ تو کہا مزی کے خروج ہونے سے کیا میرے اوپر نہانا ضروری ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں، صرف مزی کے خروج سے انسان پر غسل لازم نہیں آتا، بلکہ جس کو ایسا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ذکر کو دھو لے، شرمگاہ کو دھو لے اور پھر وضو کر لے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مزی کے خروج سے آدمی پر غسل لازم نہیں ہوتا، البتہ وضو لازم ہوتا ہے، یعنی مزی کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی شرمگاہ کو چھوئے بغیر کپڑے کے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے موطا امام مالک کے اندر ایک روایت آئی ہوئی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے پس وہ وضو کرے۔ یہاں شرمگاہ ہاتھ لگانا مطلب بغیر کپڑے سے، کپڑے کے بغیر، کپڑا سمیت اگر کوئی اوپر سے ہاتھ لگائے کھجائے تو ایسی صورت میں وضو باقی رہے گا، نہیں ٹوٹے گا، لیکن کپڑے کے اندر سے اگر آدمی ٹچ کرے، چھوئے، مس کرے تو ایسی صورت میں شرمگاہ ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سونے سے آدمی مکمل طور پر سو جائے تو سونے کی وجہ سے آدمی پر وضو لازم آئے گا، یعنی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ باب الوضو من النوم کے اندر ایک روایت آئی ہوئی ہے حضرت علی سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری دونوں آنکھیں جو ہیں سورین کے لیے وہ سربند یعنی دروازہ ہے نا، بس جو شخص سو جائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ یعنی جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے اعضائے بدن مکمل طور پر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو ناگہانی میں ہوا خارج ہو جائے تو انسان کو اس کی کیفیت و نوعیت معلوم نہیں ہوتی ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ کب ہوا خارج ہو گئی یا کیا ہوا، کہاں ہاتھ چلا گیا، کہاں پہ کھجائے۔ تو اس لیے آدمی کا سونا نواقض وضو میں سے ہیں۔ البتہ اگر آدمی نہ سو کر کے صرف بیٹھے بیٹھے اونگھے تو اونگھنے کی صورت میں وضو لازم نہیں آتا، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر اس تعلق سے باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ سونے کے علاوہ بیٹھے بیٹھے آدمی ایسے جھپکی لے، ایسے اونگھنا کہتے ہیں جھپکی لینے کو، آدمی یعنی نیند تو آ رہی ہے لیکن مکمل طور پر وہ سو نہیں رہا ہے نا، یعنی اپنے آپ کو بیدار رکھ رہا ہے، وہ سونے نہیں دے رہا اپنے آپ کو، تو ایسی صورت میں اس پر وضو لازم نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت باقاعدہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے کہ معلوم ہوا اس میں کہ جو شخص سو جائے اس پر وضو لازم ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کا انتظار کرتے تھے، اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، وہ لوگ بہت ٹائم تک نماز کا انتظار کرتے رہتے تھے، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار عشاء کے لیے کیا کرتے تھے، اور اتنی دیر تک وہ کرتے تھے، اللہ اکبر، یہاں تو 5 منٹ تو چھوڑیے 1 منٹ اگر امام دیر سے آ جائے تو ہر کوئی آدمی کھرا کھوٹا سنانے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آتے پھر نماز پڑھتے تھے، تو اتنی دیر میں آتے تھے کہ اصحاب رسول، خود انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ بیٹھے بیٹھے یہ اونگتے رہتے تھے ایسا کب ہوتا جب آدمی بہت زیادہ نیند کا متلاشی ہو، یعنی آدمی سویا نہ ہو، اس کو نیند بہت زیادہ آ رہی ہو، یعنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ساتھ میں مل کر کے نماز پڑھاتے۔ تو کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ وضو کیا، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا ہو۔ وہ وضو کے بغیر، حضرت انس کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کے بغیر ویسے ہی وہ نماز ادا کر لیتے تھے، جو دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی صرف بیٹھے بیٹھے اونگے تو بیٹھے بیٹھے اونگنے پر وضو ختم نہیں ہوتا۔ البتہ اگر بیٹھے بیٹھے کسی چیز سے ٹیک لگا لے، کرسی، ٹیبل یا دیوار یا مسجد کا کھمبا یا کوئی بھی کھمبا اگر لگا لے تو ایسی صورت میں ٹیک لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس پر وضو لازم آئے گا۔ تو چلیے اتنا معلوم ہے۔ اور ایک اعتراض کیا جاتا ہے، ایک اور نواقض وضو میں ایک اور شامل کیا جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، وہی خون کا نکلنا، نکسیر وغیرہ بہنا۔ تو انشاءاللہ اس پر ایک مکمل درس ریکارڈ کیا جائے گا کہ اس سے وضو ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اتنی باتیں معلوم ہوئی کہ شرمگاہ سے جو بھی چیز نکلے، پیشاب کی شکل میں، پاخانے کی شکل میں، منی کی شکل میں، ودی کی شکل میں، مزی کی شکل میں، یہ ساری صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح شرمگاہ کو کپڑے کے بغیر، کپڑے کے علاوہ ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح مکمل طور پر سو جانے سے یا پھر بیٹھے بیٹھے کسی چیز سے ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چلیے پھر کسی دوسرے ٹاپک پر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔